اب اگلے حصہ میں بڑی ایمان افروز بات جو ہے وہ میں آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ جس سے آپ کی محبت میں، آپ کے ادب میں، آپ کے احترام میں آپ جو تعظیم کرتے ہیں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کی جو محبت اہل بیت اطہار ہے یا پاک بی بی کے در کی جو آپ گدائی کرتے ہیں، یہ مولا علی علیہ السلام کی جو آپ کے دل میں محبت ہے، جو تعظیم ہے، جو توقیر ہے، جو ادب ہے، جو احترام ہے، اس میں اضافہ بھی ہوگا، اور آپ کے ایمان کو مزید تقویت ملے گی، اور آپ کی طبیعت میں، آپ کی کیفیت میں ایک فرق آئے گی۔ ایک ایسا حصہ ہے جو پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے نکاح مبارک کا جو حصہ ہے وہ میں بیان کرنے لگا ہوں، جو ہماری یہ سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے دفاع پر، دفاع سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ میں نے جب اس معاملے میں تحقیق کی، جو میں نے تو ایسی احادیث ملی ہیں مجھے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم کہ کائنات میں کسی بھی شخصیت کے لیے، کسی بھی پرسنالٹی کے لیے اس طرح کی حدیث جو ہیں وہ مجھے نظر نہیں آئی، یا جو پاک بی بی کی سیرت کے جیسے جیسے میں نے گوشے پڑے ہیں، جو اس کا ابواب میں نے کھولے ہیں، تو ہر لحاظ سے، ہر جہت سے، ہر ڈائمینشن سے، ہر زاویہ نگاہ سے، ہر پہلو سے مجھے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی ذات اور ہستی اور پیکر اور وجود مجھے کائنات میں کوئی نظر نہیں آیا۔ تو اس حوالے سے ہم پاک بی بی کے نکاح کے بارے میں گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جو پہلی حدیث دینا چاہتا ہوں میں اس سلسلہ میں، اس کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس کو محب طبری ریاض الندرہ میں بھی لے کے آئے ہیں، ایک مختصر سا حصہ، لیکن جو تفصیل کے ساتھ یہ جو حدیث ملتی ہے اس کو محب طبری جو ہے وہ ذخائر العقبہ میں بھی بیان کرتے ہیں، یعنی ریاض الندرہ میں بھی موجود ہے اور ذخائر العقبہ میں بھی موجود ہے۔ ذخائر العقبہ میں اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر ہے 70، اور ریاض الندرہ میں اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر ہے 145۔ دیگر کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المسجد اذ قال لعلی هذا جبریل یخبرنی ان اللہ زوجک فاطمہ واشہد علی تزویجک 40,000 ملک وأوحى إلى شجرة طوبى أن انصري عليهم الدر والياقوت فناصرت عليهم الدر والياقوت فابتدرت عليه الحور العين يلتقطن من أطباق الدر والياقوت فهم يتهادونه بينهم إلى يوم القيامة۔ حدیث ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سارے صحابہ آقا علیہ السلام کی میت میں، سنگت میں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی شمع جل رہی تھی اور پروانے منڈلا رہے تھے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام سے کہ اے علی، ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ ھذا جبریل یخبرنی ان اللہ زوجک فاطمہ، کہ جبریل امین نے ابھی بھی مجھے خوشخبری دی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے علی سے فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے، عقد کر دیا ہے، شادی کر دی ہے مالا اعلیٰ پہ، اور وَأَشْهَدَ عَلَىٰ تَزْوِيجِكَ 40,000 مَلَكٍ، اور اے علی تیرے اور فاطمہ کے عقد کی جو تقریب ہوئی ہے جنت میں، اس میں 40,000 جو ملائکہ ہیں، جو سینئر ملائکہ ہیں، جو فرشتے ہیں، انہوں نے شرکت کی ہے۔ یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے جو ملائکہ ہیں وہ تو لا تعداد ہیں، ان گنت ہیں، اربوں میں ان کا نمبر آتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ علی اور فاطمہ کے جو عقد کی تقریب ہوئی ہے جنت میں، جو مالا اعلیٰ پہ ہوئی ہے، اس میں ہر فرشتے کو شامل ہونے کی دعوت نہیں ملی، ہر فرشتے کو یہ دعوت نامہ نہیں ملا، انویٹیشن نہیں ملی۔ ان اربوں کھربوں میں
جو اللہ رب العزت کے ملائکہ ہیں ان میں صرف جو 40,000 فرشتے ہیں نا، سینئر اعلیٰ مقام اور مرتبہ والے ہائی اسکیل جو فرشتے ہیں، صرف ان کو دعوت ملی ہے علی اور فاطمہ کے عقد کی تقریب میں۔ بالکل اسی طرح بلا تشبیہ ہو بلا مثال، آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں جب شادی بیاہ ہوتے ہیں ہماری اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، تو اگر بڑے لوگوں کی شادی ہو تو جو ان کو دعوت دی جاتی ہے یا بلایا جاتا ہے وہ بھی ان کے ہم پلہ لوگ ہی ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی منسٹر کی شادی ہو تو جو اس کی شادی میں آنے والے ہیں جو شرکاء ہوں گے وہ بھی منسٹر قسم کے لوگ ہوں گے، ایم این اے ہوں گے، ایم پی ہوں گے، بڑے بڑے تاجر ہوں گے، یعنی کہ بڑے لوگوں کے مہمان بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اور اس مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ علی اور فاطمہ کے عقد کی جو تقریب ہوئی ہے تو اربوں خربوں کی تعداد میں جو اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں، جو ملائکہ ہیں، ہر ایک کو تو دعوت ہی نہیں ملی، صرف 40,000 جو سینئر ملائکہ ہیں اعلیٰ درجے کے، ان کو صرف یہ دعوت ملی ہے کہ وہ علی اور فاطمہ کے عقد کی تقریب میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اور آگے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں جب یہ نکاح ہو گیا، آگے میں چل کے دیگر بھی روایات لوں گا، بے شمار روایات ہیں جس میں نزہۃ المجالس میں اس کا اضافہ ہے کہ الخاطب اسرافیل، کہ اس نکاح کا جو خطبہ ہے، یعنی علی اور فاطمہ کے نکاح کا جو خطبہ دیا ہے وہ اسرافیل علیہ السلام نے دیا ہے، وہ جبریل و میکائیل الشہود، اور جبریل اور میکائیل جو ہیں وہ اس کے گواہ بنے ہیں اس عقد کے، اس نکاح کے۔ والولی رب العزت، ہائے 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 ہائے، پاک بی بی فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، ان کی طرف سے جو ولی بنے ہیں وہ کوئی نبی نہیں بنے، وہ کوئی ملک یا فرشتہ نہیں بنا، بلکہ پاک بی بی کے جو ولی بنے ہیں وہ بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ رب العزت کی ذات خود ہے، اور یہ نزہۃ المجالس میں روایت موجود ہے۔ اور والزوج علی، اور جو آپ کے شوہر ہیں وہ علی اور مرتضیٰ ہیں، یعنی اعلیٰ درجے کے فرشتے، اور خطبہ دینے والا بھی اعلیٰ فرشتہ، گواہ بھی اعلیٰ فرشتے، اور ولی اللہ رب العزت خود۔ اور آگے آقا علیہ السلام فرما رہے جب نکاح ہو گیا تو بلا تشبیہ و بلا مثال، ہماری دنیا کا بھی ایک دستور ہے، ایک نظام ہے کہ نکاح کے بعد وہ لوگوں کا جو شرکاء ہوتے ہیں ان کا منہ میٹھا کروایا جاتا ہے۔ ہمارے آج کل کے جو اس دنیا کا جو رسم و رواج ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال بات کر رہا ہوں، ان کا وہ پیکٹ بنے ہوتے ہیں سویٹ کے، وہ تقسیم کیے جاتے ہیں کہ بھائی نکاح ہو گیا، عقد ہو گیا، اب اس کی خوشی میں سب کا منہ میٹھا کروایا جاتا ہے، سویٹ کھلائی جاتی ہے۔ کھانا کھلانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب عقد ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، تو یہ تو ہے میرا اور آپ کا حال۔ تو یہاں تو معاملہ تھا علی و فاطمہ کا، تو وہ کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام فرمائے جب نکاح ہو گیا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ شَجْرَةِ طُوبَىٰ أَنِ انصُرِي عَلَيْهِمُ الدُّرَّ وَالْيَاقُوتَ۔ جب نکاح ہو گیا تو اللہ رب العزت نے جو طوبہ درخت ہے جنت میں، جو طوبہ درخت ہے اس کو حکم دیا کہ ان پر موتی اور یقوت جو ہے وہ نشاور کیے جائیں۔ علی اور فاطمہ کے عقد کی تقریب میں جو شرکاء تھے، جو ملائکہ تھے، اللہ رب العزت نے نکاح کی تقریب کے بعد جب خطبہ ہو چکا، جب گواہ ہو گئے، سارے معاملات جو ہے وہ مکمل ہو گئے، تو پھر اللہ رب العزت نے طوبہ درخت جو ہے جنت میں لگا ہوا اس کو حکم دیا کہ جو شرکاء ہیں ان پر سفید موتی اور ان پر یاقوت جو ہے وہ نچھاور کیے جائیں۔ فَنَاصَرَتْ عَلَيْهِمُ الدُّرَّ وَالْيَاقُوتَ، پس ان پر موتی اور یقوت نچھاور کیے گئے۔ فَابْتَدَرَتْ إِلَيْهِ الْحُورُ الْعِينُ يَلْتَقِطْنَ مِنْ أَطْبَاقِ الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ، پھر جو حوریں ہیں وہ بڑے بڑے برتن لے کے آ گئیں، وہ بڑے بڑے تھال لے کے آ گئیں، اور ان موتیوں اور ان یاقوت سے وہ تھال، وہ برتن بھرنے لگیں۔ اور حدیث کہہ رہی ہے، تاجدار کائنات فرما رہے ہیں کہ اتنی کثرت کے ساتھ
موتی اور یقوت نچھاور کیے گئے، فہم یتہادونہ بینہم الی یوم القیامہ، کہ وہ اتنی کثرت کے ساتھ نچھاور کیے گئے تھے کہ اگر قیامت تک بھی وہ ان یاقوت کو اور ان موتیوں کو تقسیم کرتی رہیں گی تو وہ قیامت تک کے لیے ختم ہی نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے کسی کا نکاح ایسا؟ مجھے بتائیں آپ۔ اتنی شان، اتنی شوکت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح ہوا کہ کائنات میں یہ منظر مجھے کسی نبی کا بھی نہیں ملا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کو عظمت، فضیلت اور رفعت عطا کر دی ہے اللہ نے، وہ کائنات میں کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی۔ اس پر بے شمار حدیث، ایک اور حدیث ہے، میں تاکہ جلدی جلدی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، زیادہ سے زیادہ مواد آپ تک پہنچے، شرح کم کرنا چاہتا ہوں۔ اگلی حدیث کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے۔ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، اور اس حدیث کو امام طبرانی اپنی معجم الکبیر میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 10 ہے، اور حدیث جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے وہ ہے 10,305۔ امام طبرانی کی معجم الکبیر جلد نمبر 10، حدیث کا نمبر 10,305۔ اس کو امام حلبی نے بھی روایت کیا اپنی الکشف میں، اور اس کی جلد نمبر 1 ہے، حدیث کا نمبر ہے 172۔ اور اسی حدیث کو امام عبد الرؤف المناوی وہ فیض القدیر میں بھی لے کے آئے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214۔ اب حدیث کیا ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ امر آیا ہے، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے یہ آرڈر آ گیا ہے کہ اے مصطفیٰ، میں نے علی اور فاطمہ کا عقد مالا اعلیٰ پہ کر دیا ہے، آپ بھی زمین پر اس کا اعلان کر دیں۔ یعنی مالا اعلیٰ پہ میں نے کر دیا جنت میں، اور اس دنیا میں، اس کائنات میں آپ کر دیں اللہ کے فیصلے پہ۔ اور یار لوگ کچھ روایتیں پڑھتے ہیں کہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے رشتہ کے لیے معاذ اللہ استغفر اللہ فلاں ابن فلاں بھی گئے تھے، تو آقا علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ تو بھئی کو کیسے جا سکتا ہے؟ پاک بی بی فاطمہ الزہرا کوثر مصطفیٰ، سیدہ، زاہدہ، عابدہ، راقیہ، جیدہ، عاصمہ، مخدومہ کائنات، معصومہ کائنات، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی، اگر تو نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی شوہر ہی نہ ہوتا۔ میں آگے چل کے اس کا حوالہ بھی دوں گا آپ کو۔ تو کیسے آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں گئے تھے، فلاں ابن فلاں گئے تھے؟ کسی کی تھی جرات؟ یہ تو مولوی صاحب، علامہ صاحب، یہ تو اس وقت کی بات ہے جب ابھی وقت بھی نہیں تھا، ابھی وقت کا تعین بھی نہیں ہوا تھا، نہ دن تھے، نہ راتیں تھی، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، کچھ نہ تھا۔ یہ تو تب کی باتیں ہیں، تو آپ کون سی باتیں کرتے پھرتے ہیں؟ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو میں چاہتا ہوں وقت بچاؤں، محب طبری ذخائر العقبہ میں لے کے آئے اس حدیث کو، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 72 ہے۔ اس کو مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں، علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتانی ملک فقال یا محمد ان اللہ تعالی یقرأ علیک السلام ویقول لک انی قد زوجت فاطمہ بنتک من علی بن ابی طالب فی المال الاعلی فزوجها منہ فی الارض۔ اس میں بھی حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام روایت کرتے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے، اس نے آ کے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا ہے، ان اللہ تعالی یقرأ علیک السلام، آپ کو سلام بھیجا ہے، ویقول اللہ کا، اور آپ کے لیے فرمایا انی قد زوجت فاطمہ ابنتک من علی بن ابی طالب، آپ کی جو بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کا نکاح علی بن ابی طالب سے مالا اعلیٰ پہ کر دیا ہے، اور آپ بھی اس کا نکاح جو ہے وہ زمین پر کر دیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے مالا اعلیٰ پہ کر دیا ہے، اور آپ بھی زمین پر اس کا اعلان کر دیں، نکاح کر دیں۔
تو پتا چلا علی اور فاطمہ زمینی نہیں مولوی جی، آپ کس ذات، کس ہستی، کس شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، ذرا سوچا کرو۔ یہ تو ہماری عقل میں، خرد میں، فہم میں، شعور میں، ادراک میں آنے والی ہستیاں ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ بنایا ہے، یہ تو ہماری عقل اور خرد میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو ہم کس طرح بھاگے ہوئے ہیں، ہم کس طرح بھاگ رہے ہیں، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اتنی کثرت کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے کہ جب نکاح ہوا، یہ بھی غیر العقبہ میں ہے کہ ان اللہ تعالی لما زوج علی فاطمہ تھا، کہ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد جو ہے، اللہ رب العزت نے فاطمہ زہرا اور علی علیہ السلام کا کیا، تو جنت کے اندر ساروں حوروں غلمان جمع ہیں، 40,000 ملائکہ ہیں، عقد ہو گیا، خطبہ اسرافیل نے دے دیا، گواہ بن کے جبریل امین اور اسرافیل اور میکائیل، جبریل امین میکائیل گواہ بن گئے، اسرافیل نے خطبہ دے دیا، اللہ رب العزت نے ولی بن گئے، ہائے 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 ہائے۔ اور جب نکاح ہو گیا، ثم امر ان ترقص فراقص ثم امر الطیور ان تغنی فغنت، اس کے بعد حوروں کو حکم دیا گیا علی اور فاطمہ کے نکاح کی خوشی میں رقص کرو بلا تشبیہ و بلا مثال۔ تو حوریں جو تھیں علی اور فاطمہ کے عقد کی تقریب میں، یہ نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 236، یہ میں بیروت لبنان کا نسخہ دے رہا ہوں آپ کو، کسی کو کوئی پرابلم ہو تو حدیث واٹس ایپ کر دوں گا۔ پھر بلا تشبیہ و بلا مثال علی اور فاطمہ کے عقد کی تقریب میں جنت میں حوروں نے رقص کیا، ثم امرت طیور ان تغنی فغنت، اللہ رب العزت نے پھر جو جنت کے پرندے ہیں، دنیا کے نہیں، جو جنت کے پرندے ہیں، ان کو حکم دیا علی اور فاطمہ کے عقد میں خوشی میں اب تم نغمے گاؤ، گنگناؤ، پھڑپھڑاؤ، چہکو، مہکو۔ علی اور فاطمہ کے عقد کی تقریب میں حوروں نے رقص کیا، اور جو جنت کے پرندے تھے انہوں نے نغمے گائے، وہ چہچہانے لگے، وہ پھڑپھڑانے لگے، وہ رقص کرنے لگے، وہ ناچنے لگے کہ یہ علی اور فاطمہ کا عقد ہو رہا ہے، نکاح ہو رہا ہے۔ ارے کون ہے پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسا؟ اور پھر فناصرت علیہم الدر والیقوتا، پھر ان کے اوپر جو طوبہ درخت تھا انہوں نے یاقوت اور موتیوں کی برسات کر دی، نچھاور کیے، بارش کر دی، یہاں تک کہ اتنی کثرت کے ساتھ وہ نچھاور کیے گئے کہ قیامت تک بھی خرچ کریں گی تو وہ ختم نہ ہوں۔ پھر ان اللہ لما امرنی ان ازوجک من علی و امر الملائکۃ ان یصطفوا صفوفا فی الجنہ، پھر اللہ رب العزت نے علی اور فاطمہ کے نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرشتوں کو کہ وہ جنت میں قطاریں بنا لیں، وہ لائنیں بنا لیں، علی اور فاطمہ کا نکاح ہے، فرشتے لائنوں میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، قطاریں بنا کے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، حوریں رقص کر رہی ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، نغمے گا رہے ہیں، پھڑپھڑا رہے ہیں، اپنی بولیوں میں خوشی منا رہے ہیں، فرشتے ادب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ ثم صعد جبریل واختطب فلما فارغ نصر علیہم من ذلک، اور جبریل امین نے منبر پہ چڑھ کے خطبہ دیا، اور جب خطبے سے فارغ ہوئے پھر موتی نچھاور کیے گئے۔ افتخر بہی الی یوم القیامہ، اور اس عمل کی وجہ سے وہ قیامت تک فخر کریں گے۔ ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 30، بیروت لبنان کا نسخہ۔ کسی نے آپ کو مقام فاطمہ زہرا بتایا نہیں، کسی نے آپ کو مقام فاطمہ زہرا سنایا نہیں، پہنچایا نہیں، دکھایا نہیں، سمجھایا نہیں۔ مولوی جی آپ نے سمجھا کیا ہے کوثر مصطفیٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو، افضلیت کو؟ تم کہتے ہو کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بٹ اگر مگر فلاں ابن فلاں۔ پاک بی بی فاطمہ زہرا سے میں 15 دن سے ہر روز لیکچر دے رہا ہوں، یہ درس دے رہا ہوں پاک بی بی کے بارے میں، اور میں ساری زندگی بھی دیتا رہوں تو آپ کی عظمت کی ایک رخ بھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا بھی مل کے
بیان کرنا شروع کر دے تو ایک روح بیان نہیں کر سکتی کہ وہ مقام ہے. ان کی حقیقت ہماری عقلوں میں آ ہی نہیں سکتی، ہمارے فہم و ادراک میں سما نہیں سکتی، ہمارے شعور میں آ ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے جس کو تم اپنی عقل پہ پرکھتے ہو. اور اگلی جو حدیث ہے وہ بڑی ایمان فروز حدیث ہے، وہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو امام خازمی اپنی کتاب میں لے کے آئے مناقب خازمی میں، اور اس کے علاوہ سوائے محرقہ میں ابن حجر مکی بھی اس کو لے کے آئے صفحہ نمبر 172 میں، نزہۃ المجالس میں بھی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 224 میں یہ روایت موجود ہے. اس کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. وَوَجْهَهُ مُشْرِقٌ كَدَائِرَةِ الْقَمَرِ، آقا علیہ السلام کا چہرہ جو ہے وہ چمک رہا تھا چاند کی طرح. تو ہم نے پوچھا آقا کیا مسئلہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرمایا ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ زَوَّجَ عَلِيًّا مِّن فاطمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے علی اور فاطمہ کا نکاح مالا اللہ پہ کر دیا ہے، اور آپ بھی زمین پہ اس کا اعلان کر دیں. میں کتنی روایات آپ کو دوں. اور یہ جو اگلی روایت ہے سبحان اللہ، اس کو مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں، اس کو محب طبری ذخائر العقبہ میں لے کے آئے، صفحہ نمبر اس کا 30 ہے. وَإِنَّهُ سَيُولَدَ بَيْنَهُمَا وَلَدَانِ سَيِّدَانِ فِي الدُّنْيَا وَسَيُصَوَّدَانِ عَلَى كَهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَشَبَابِهَا وَقَدْ تَزَيَّنَ أَهْلُ الْجَنَّةِ لِذَلِكَ فَقْرُرْ أَيْنَ يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّكَ سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. کہ یہ جو روایت ہے مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ پاک بی بی کے ساتھ جب نکاح ہوا مولا علی علیہ السلام کا تو پھر فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے آ کے مجھے خوشخبری دی کہ ان دونوں سے علی اور فاطمہ کا جو نکاح ہوا ہے، دو ایسے بچے پیدا ہوں گے، دو ایسے سید پیدا ہوں گے جو دنیا میں بھی سردار ہوں گے، جو جنت میں بھی سردار ہوں گے، اور ادھیڑ عمر کے اور نوجوانوں کے بھی وہ سردار ہوں گے. بڑی خاص بات دینا چاہتا ہوں، حالانکہ جنت میں سارے جوان ہوں گے، لیکن یار لوگ اہل بیت اطہار کے حسد میں بغض میں حدیثیں گڑھتے رہتے ہیں نا، تو وہ جو گڑھتے حدیثیں ہیں اس کا بھی کلا کما کر دیا اس حدیث نے. جو ذخائر العقبہ محب طبری لے کے ہیں صفحہ نمبر 32 اور 31 میں، یہ بیروت لبنان کا نسخہ ہے کہ علی اور فاطمہ عقد ہوگا، دو ایسے بیٹے پیدا ہوں گے ان کے جو جنت کے جوانوں کے بھی سردار ہیں، اور جنت کے جو بوڑھے ہوں گے، زیادہ عمر والے ہوں گے، کہول اہل الجنہ، ان کے بھی سردار ہوں گے، اور جنت میں جوان ہی سارے جائیں گے. اور جنت کی ہر چیز کو اسی لیے سجایا گیا ہے تاکہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیجئے کہ آپ اگلے اور پچھلے سب کے سردار ہیں. یعنی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ علی اور فاطمہ کا جو عقد جنت میں ہوا تھا، اور یہ بھی خوشخبری دی گئی کہ اللہ نے پڑھا دیا ہے، اور جو دو بیٹے دیں گے اللہ رب العزت علی اور فاطمہ کو، وہ جنت کے سردار ہوں گے، جوانوں کے بھی سردار ہوں گے، اور زیادہ ادھیڑ عمر والوں کے بھی وہ سردار ہوں گے، دنیا میں بھی ہوں گے اور جنت میں بھی ہوں گے. اور ان کی خاطر اللہ جنت سجائے گا اور ساری کائنات کو سجائے گا اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا، اور آپ پہلوں کے بھی اور بعد والوں کے بھی آپ سید ہیں، آپ سردار ہیں. یہ اتنی زیادہ حدیث ہیں، اتنی زیادہ. یہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی بھی لے کے آئے اپنی شرف المحبت میں، اس کا صفحہ نمبر 75 ہے کہ آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی، بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تیرا نکاح جو ہے فاطمہ کے ساتھ اس زمین پہ کر دوں، تو ایسا ہے کہ 400 مسکال چاندی ایز اے مہر وہ میں نے اعلان کیا ہے، تیرا اور فاطمہ کا نکاح کر دوں، تو اس بات پہ راضی ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام عرض کرتے ہیں رضیت بذالک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بالکل راضی ہوں. آپ کا جو حکم، جب اللہ کی طرف سے یہ آرڈر آ گیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، تو میں راضی ہوں.
لیکن آگے اس پر میں بڑی ایمان افروز بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب پاک بی بی کے مہر کی بات ہو رہی تھی تو پاک بی بی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، بابا جان یہ لوگ اور ہوں گے جو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کسی کو سونا مل گیا، کسی کو باغات مل گئے، کسی کو دنیا مل گئی مہر میں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ وہ کیا؟ وہ کہتی ہے مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ چاہیے، ایک پارچہ حریر لکھا ہوا چاہیے کہ میرے حق مہر کے طور پہ آپ کی بابا جان جو امت ہے اس کی شفاعت کا حق مجھے دیا جائے، ان کی بخشش مجھے حق مہر میں چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، آج کس ہستی پہ زبانیں کھول رہے ہو؟ اس فاطمہ الزہرا کی ذات پہ تان کرتے ہو جنہوں نے ہماری بخشش کے لیے اپنا حق مہر کی شرط رکھی تھی، اور جبریل امین اللہ کی طرف سے یہ بات لکھ کے لائے تھے پارچہ حریر میں، جو پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو وہ عطا کیا گیا تھا، اور آپ نے مولا علی علیہ السلام کو یہ وصیت کی تھی کہ میں جب مجھے دفن کرنے لگو تو اس کو رکھ دینا، قیامت کے روز میں اس کا حق اس وقت طلب کروں گی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پل صراط سے گزاری جائے گی۔ جعلت شفاعت امت محمد سیدھا کا فاطمہ تھا کہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا کا جو حق مہر ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی شفاعت ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں فَإِذَا سَارَتْ عَلَى الصِّرَاطِ طَلَبْتُ سیدھا کہا کہ جب آقا علیہ السلام کی امت پل صراط سے گزرے گی تو اس وقت میں جو اپنا حق مہر ہے اس وقت میں طلب کروں گی۔ اور آپ کے ولیمہ کے بارے میں آتا ہے فما کان ولیمۃ فی ذلک الزمان افضل من ولیمتہ، کہ جو علی اور فاطمہ کا ولیمہ ہوا تھا کائنات میں، اس سے افضل ولیمہ کائنات میں کسی اور نہیں ہوا۔ اتنا اللہ، یہ بھی ذخائر العقبہ میں صفحہ نمبر 32 میں کہ علی اور فاطمہ کا جو ولیمہ ہوا تھا اس سے افضل ولیمہ کائنات میں نہیں ہوا۔ فما کان ولیمۃ فی ذلک الزمان افضل من ولیمتہ، کہ اس زمانے میں اس سے افضل اعلیٰ ولیمہ کائنات میں کسی کا نہیں ہوا جو علی اور فاطمہ الزہرا کا ہوا ہے سلام اللہ علیہ۔ اب گھر کی بات آ گئی، جب پاک بی بی کو رخصت کیا مولا علی علیہ السلام کے گھر آپ تشریف لے کے چلی گئی، تو میں ذرا علی و فاطمہ جس گھر میں رہتے تھے ذرا اس گھر کی بات بتا دوں۔ اور امام جلال الدین سیوطی در منصور میں جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 49 ہے، بیروت لبنان کا نسخہ ہے، کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ النور کی آیت نمبر 36 ہے نا، جو فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یہ جو حدیث کا ان گھروں میں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرو، ذکر کیا جائے اللہ کا، اور تسبیح بیان کرتے ہیں ان گھروں میں صبح و شام۔ تو جب اس آیت کی شرح میں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ھذا البیت منہا لبیت علی و فاطمہ، کہ وہ جس گھر میں اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے، اللہ کی تسبیحات بلند ہوتی ہیں، جس گھر پہ اللہ کا فضل کرم اور اللہ کا سلام آتا ہے، کیا علی اور فاطمہ کا گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نام ہاں، علی اور فاطمہ کا گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 49 اور 50 ہے۔